أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. صدق اللہ العظیم. آج چھٹے پارے کے مضامین کا خلاصہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. اس مختصر وقت کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری کہ جو بیان نہیں ہو پاتی. تو اگر کسی کو تفصیلی دروس جو پورے قرآن کریم کے درس جس کا سلسلہ دوبارہ سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے، وہ اگر آڈیو فائل میں چاہیے ہوں تو کومنٹس میں یا ان باکس میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے کر وہ منگوا سکتے ہیں اور مسلسل انشاءاللہ ملتا رہے گا. تو یہاں پر صرف تعارف ہی ہو سکتا ہے. چھٹے پارے کے آغاز میں سورہ نساء جو کہ چل رہی ہے پہلے، اور آج ہی اس چھٹے پارے ہی میں سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے. سورہ نساء کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پسند نہیں کرتا. لا يحب اللہ الجہر، کہ جہر کیا جائے، بلند کیا جائے آواز کو، بالسوء، تکلیف والی آواز، برائی والی آواز، غلط آواز، من القول الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا. یعنی بلا وجہ اللہ پاک پسند نہیں کرتا، اور ظلم ہوا ہو تو پھر تو اس کے پاس حق ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہے وہ کسی کی برائی کر سکتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی اللہ پاک نے کچھ رویے بتائے ہیں کہ اگر آپ اس میں عفو کریں گے، درگزر کریں گے، بدلہ لیں گے، آپ اس کی برائی کو بیان کر سکیں گے، تینوں ہی کی اجازت ہے. لیکن اللہ کیا پسند کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے بتایا لیکن جو کفار ہیں ان کے ساتھ اللہ کا کیا رویہ ہے. اللہ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ پسند نہیں کرتا برائی کی آواز کو بلند کرنا، من القول الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہے. یعنی جس پر ظلم ہوا ہے اس کے پاس حق ہے کہ وہ اس آواز کو بلند کر سکتا ہے. وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے، جاننے والا ہے. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. ان تبدوا خیرا او تخفوه، آپ اس کو ظاہر کریں تب بھی وہ اچھا ہے، او تخفو، اس کو چھپائیں تب بھی وہ اچھا ہے، او تعفو عن سوء، یا آپ کسی برائی کو تعفو درگزر کر دیں. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تعالی عفوا قدیرا ہے. دو صفات کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا، ایک عفو درگزر کرنے والا، قدیر قادر، یعنی قدرت رکھنے کے باوجود وہ درگزر کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو خوبی جو ہے یہ بہت پسند ہے، یہ اللہ کے قریب کرنے والی ہے. اب دیکھیے اس کے مقابلے کے اندر اللہ پاک جو کفار کے ساتھ اس کا رویہ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ جو کافر لوگ ہیں جو تکفیر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور چاہتے ہیں کہ ان میں تفریق کی جائے، کسی رسول کو مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے. جیسا کہ اس وقت جو سامنا ہے مدینہ منورہ کے اندر، وہ یہود و نصارہ اس سے مراد ہیں. ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی اس
दिए हुए सिलसिला को, सिलसिला अंबिया जो शुरू हुआ था हज़रत आदम से और जिसका इख्तिताम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इन पर जो इख्तिताम है इनमें से बाज़ को माना जाए अपनी मर्ज़ी से और बाज़ को न माना जाए, तो इस तरह का जो रास्ता निकालते हैं, अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, ये सही मानों के अंदर काफिर हैं। ये अब इस इनकार के बाद अहले किताब नहीं हैं, ये काफिर हैं, इन पर हुक्म जो है वो इनकार का लग चुका है। वअतदना लिल काफिरीना अज़ाबम मुहीना, और इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। वल्लज़ीना आमनू वरुसुलिही वलम युफ़र्रिक़ू बैना अहदिम मिनहुम, और वो लोग जो ईमान वाले हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं और तमाम रसूलों को मानते हैं, सिलसिला अंबिया के तमाम रसूलों को जो मानने वाले हैं, वो हकीकी मानों के अंदर अल्लाह के पैगाम को मानने वाले हैं। वो दुनिया के अंदर इंसान को लाकर बसाना और दुनिया के अंदर इंसान की हिदायत का इंतज़ाम करना, ये तमाम के तमाम प्रोग्राम को वो सही मानों के अंदर मानने वाले हैं, जो कहते हैं कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, हम किसी नबी के आने के अंदर कोई फ़र्क नहीं करते उसको मानने के अंदर। वलम युफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम उलाइका सौफ युअतीहिम उजूरहुम, यही वो लोग हैं जो अनकरीब क़यामत के रोज़ अपने उजूर से मुस्तफ़ीद होंगे, इनको अजर दिए जाएंगे। वकाना गफ़ूरन वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, और बेशक अल्लाह ताला मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है। ये वो बुनियादी और पहले पैगाम था जो इस वक्त मदीना के अंदर दरपेश है। मदीना के अंदर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया तो सबसे पहले यहूद की मुखालफत थी, और फिर नजरान के वफ़द के आने के बाद नसारा की मुखालफत भी शुरू हो गई। तो अब उन्हीं का जिक्र करते हुए अल्लाह पाक आगे इरशाद फरमाते हैं कि ये लोग जो हैं, इन लोगों ने ख़ुद अपने ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, ज़रा उनकी तरफ भी तवज्जो कीजिए कि यहूद का क्या कहना है। वबिकुफ्रिहिम वक़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा, सबसे पहले तो उन्होंने हज़रत मरियम पर बुहतान लगाया जो हज़रत ईसा की वालदा हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो ईसाई कहते हैं कि ये बिन बाप के बेटा है हज़रत मरियम का, ये झूठ कहते हैं, बल्कि उन्होंने बुहतान लगाया एक शख्स पर कि ये फ़लाँ शख्स यूसुफ नामी शख्स का बेटा है। वबिकुफ्रिहिम वक़ौलिहिम, अल्लाह ने इसको बुहतान नहीं कुफ्र कहा है। वबिकुफ्रिहिम वक़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम, और उनकी दूसरी बात अल्लाह का फरमाते हैं, देखिए कि वो कहते हैं कि हमने हज़रत ईसा को कत्ल कर दिया, फांसी के ज़रिए से ख़त्म कर दिया। ये भी उनका झूठ है, और उनकी पहली बात भी झूठ है। और ये यहूद और नसारा के दरमियान ऐसे इख्तिलाफ हैं जो आज तक कायम हैं। मौजूदा दौर के अंदर भी यहूदियों की तरफ से जो इस तरह की फिल्में कई फिल्माई गई हैं, जैसे सन ऑफ द मैन एक फ़िल्म है, तो इसी तरीके से वो आज तक इस बात का इनकार करते हैं कि वो जो जिसको ईसाई बयान करते हैं कि वो बिन बाप के हैं और अल्लाह का बेटा है, वो कहते हैं कतन नहीं, वो तो एक फ़लाँ शख्स का बेटा है, लेकिन अल्लाह ने उसको कुफ्र कहा है। और उनकी दूसरी बात को कुफ्र कहा, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह, कि जो मरियम जिसको आप अल्लाह का रसूल कहते हैं उसको हमने कत्ल कर दिया और उसको सलीब पर चढ़ा दिया। अल्लाह फरमाते हैं वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, हकीकत ये है कि ना तो कत्ल किया और ना सलीब पर चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, बल्कि उनको खुद अल्लाह ताला ने इश्तिबाह में डाल दिया। और वो कैसे हुआ कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए अंदर गया, अल्लाह ने उसकी शक्ल हज़रत ईसा की बना दी और हज़रत ईसा को उठा लिया। तो वो बंदा जब बाहर निकला तो उन्होंने पकड़ लिया कि यही हज़रत ईसा हैं और उनको फांसी पर चढ़ा दिया। तो असल में वो अपना एक यहूदी जो था उनका, वो फांसी पर चढ़ा है।
تو اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور یہ جو لوگ جنہوں نے بات مان لی، جو عیسائی ہے، جو مسیحی برادری ہے، جنہوں نے یہود کی بات مان کر یہ سمجھ لیا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یہ بھی شک کی بنیاد پر اللہ فرماتے ہیں مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس ظن کے علاوہ کوئی علم نہیں۔ یہ عیسائیوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا حضرت عیسیٰ کو، بلکہ یہ صرف انہی یہود کی بتائی ہوئی بات پر شک کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں الا اتباع ظن کی اتباع کرتے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، اللہ فرماتے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ یقیناً قتل نہیں ہوئے، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس کے اندر اللہ کی طاقت بھی پوشیدہ ہے اس فیصلے کے اندر، اور اس فیصلے کے اندر اللہ کی حکمت بھی پوشیدہ ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب وہ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ کو ان کی موت سے پہلے ملیں گے اور ان کو مان لیں گے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے جو قرآن کریم میں لکھی ہوئی۔ اور یہ قرآن کریم یہ ایسا معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے باقی ہے، اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے، اور ایسے حالات ہمیں بتاتا ہے جو قیامت تک کے لیے آنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اب یہ اہل کتاب نہیں رہے۔ اہل کتاب تو وہ ہوں گے کہ جو حضرت عیسیٰ کو جب دیکھیں گے ان کی بات پر یقین کر کے یہ مان لیں گے قبل موت ہی، ان کو موت سے پہلے اللہ یہاں لائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ابھی باقی ہے، وہ 33 سال کی عمر میں گئے ہیں، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، یہاں آئیں گے ان کی شادی ہوگی، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، مطلب اس عقیدے کو غلط ثابت کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ اور اللہ پاک نے جو اس کا ذکر کیا ہے قبل موت ہی، لفظ موت استعمال کیا ہے کہ پہلے جو وفات ہوئی ہے، پہلے جو رفع ہوا ہے وہ اٹھانا اور ہے، اور اب جو روح اور جسم میں جدائی ہوگی اس کو موت کہتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے یہ تمام حقیقتیں سب پر آشکارا ہو جائیں گی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ یکون علیہم شہیدا، ان تمام پر وہ گواہی دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کو اللہ پاک نے یہاں پر ظاہر فرمایا ہے۔ اور اب اس کے بعد سورۃ المائدہ ہے۔ یہ سورہ مائدہ جو ہے یہ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی آخری سورہ ہے۔ اس کے اندر وہ آیت بھی ہے جو مشہور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک اس کا آغاز فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، عقود کو پورا کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے، اور عقود جو ہے یہ اس عہد کو کہتے ہیں، عقد اس عہد کو کہتے ہیں جو پختہ ہو۔ یہ ہم ایک عہد الست کر کے آئے ہوئے ہیں، ایک اپنے ساتھ ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آ کر ہدایت کے متلاشی ہوں گے، اور بالآخر یہ جسم جو ہمارے پاس امانت ہے اس کو اس دنیا کی زندگی میں ایسے کام کریں گے کہ یہ جسم جو ہے جب قیامت کے روز ہمیں ملے گا یہ ہمارے خلاف گواہی نہیں دے گا، اس جسم کو لے کر ہم جنت میں جانے والے ہوں گے، اور اگر ہم نے اس جسم کا غلط استعمال کیا تو یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور یہ جسم جو ہے اس کے ساتھ ہمیں پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ عقد بھی ہمارا موجود ہے۔ اور ایک عقد آپ جانتے ہیں کہ نکاح کو بھی عہد نہیں کہتے، عقد کہتے ہیں، عقد نکاح۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے وہ پکا اور پختہ عہد کیا ہوا ہے، اور وہ عہد ایسا ہے کہ مصفحین غیر مصافحین، وہ عہد نبھانے کے لیے ہے، راستے میں توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے نزدیک
وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے جس کے اندر یہ نیت موجود ہو کہ میں نے طلاق دینی ہے، کل دینی ہے، پرسوں دینی ہے، اتنی مدت کے بعد دینی ہے۔ جو بلا مشروط ہو، جو کسی قسم کی شرط سے پاک ہو، اسی کو نکاح کہتے ہیں اور اسی کو عقد کہتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں اپنے عقود کا خیال رکھو، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ تم پر بہیمہ حلال کر دیے گئے، چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے اس کے کہ جب تم احرام کی حالت کے اندر ہو، اور وہ بھی جب احرام کی حالت سے جب بندہ نکلتا ہے تو اس ایریا کے اندر جہاں پر وہ احرام ہوتا ہے بیت اللہ کے ارد گرد، وہاں پر تو نہیں، لیکن باہر آ کر وہ شکار کر سکتا ہے اور اس کے وہ احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ پاک جو ایک اشارہ کر رہے ہیں، فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم مغلوب تھے یہاں پر مکہ کے اندر، اور یہ مشرکین مکہ جو تھے آپ کو بیت اللہ کے قریب نہیں آنے دیتے تھے، تو اب تمہارے پاس طاقت آ گئی ہے، اب تم غالب ہو، اب تم فاتح کی حیثیت سے جاؤ گے مکہ کے اندر، تو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہیں ان کے خلاف تم وہ جوابی کارروائی اور وہ بغض اور وہ عداوت نہیں ابھر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے وقت گزرے ہیں، آپ ذرا وہ کھینچیں، وہ جو اس نقشے کو ذہن کے اندر لائیں۔ جب طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں، طائف کا سفر بڑا مشہور سفر ہے، اس سے جب واپس آئے ہیں آپ، تو اس رات مکہ میں نہیں سو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم زخموں سے چور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کا اور جسم کا لہو جوتوں میں، نالین مبارک کے اندر جا کر جم گیا ہے، اور اس کے باوجود آپ اس رات اس دن مکہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ حالت ایسی ہے کہ جسم کو ایک اچھے ہاسپٹل کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے ایک علاج کی ضرورت ہوتی ہے، مرہم پٹی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ رات آپ نے غار کے اندر گزاری ہے۔ فرمایا کہیں آپ کو وہ وقت یاد نہ آ جائے کہ آج تو ہم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں جا رہے ہیں، تو کہیں وہ وقت یاد آ کر اپنی جو جسم پر جو ذاتی آپ کو نقصان پہنچا ہے، گزند پہنچا ہے، کہیں وہ نہ نکل آئے۔ یہی ہم پچھلی سورہ میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ عفو کو پسند کرتا ہے، لیکن جہاں پر اسلام اور کفر کا معاملہ ہوتا ہے وہ معاملات اور ہیں۔ تو اللہ پاک یہاں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، کام کریں۔ یہ تعاون والی مدد جو ہے یہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ہونی چاہیے، اور جہاں پر وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں یہ تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کو پتہ ہو کہ میری مدد سے، میرے تعاون سے یہ گناہ میں آگے جائے گا، یہ سرکشی میں آگے جائے گا، تو اس کا ہاتھ اس سے روک لینا چاہیے تعاون کے اندر۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ میری تعاون سے یہ نیکی میں آگے جائے گا، تقوی میں آگے جائے گا، تو اس صورت میں اس کو کرنا چاہیے۔ حرمت علیکم المیتہ، اللہ فرماتے ہیں تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے۔ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دو تین اور اضافے کیے گئے ہیں۔ مردار کی تشریح کی گئی ہے کہ مردار فقط وہی نہیں کہ جو اللہ نے جانور حرام کر دیا ہے، مثلا خنزیر کا گوشت مردار ہے، اس کو حرام کر دیا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر حلال جانور بھی کسی حرام طریقے سے مر جائے تو وہ بھی مردار ہے۔ تو والمنحنکۃ، کسی کا گلا گھٹ کر کوئی مر جائے، والموقوذۃ، اور چوٹ لگ کر مر جائے، والمتردیۃ، بلندی سے گر کر مر جائے، والنطیحۃ، یا آپس میں لڑ کر، کوئی جانور ایسے ہیں کہ جو لڑ کر مر جائیں، تمام کے تمام اللہ فرماتے ہیں مردار ہیں۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم،
اور جو درندے کا کھایا ہوا ہو، یہاں تک کہ آپ اس کو پاک کر لیں۔ اب دیکھیے یہ جو درندہ کھاتا ہے وہ کیسے کھاتا ہے؟ آپ نے کبھی ڈاکومنٹری دیکھی ہوگی جنگل کی، یہ جب شیر وغیرہ جانور کو پکڑتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ شاہ رگ سے پکڑیں، شاہ رگ گردن سے، جب شاہ رگ سے پکڑتے ہیں تو وہ سارا خون بہہ جاتا ہے جو اسلامی طریقہ ذبح کے اندر بہانا ہی مقصود ہوتا ہے۔ اور جو آپ کا سکھایا ہوا جانور ہوتا ہے، جس طرح شکاری کتے وغیرہ ہوتے ہیں، خرگوش کو پکڑتے ہیں، وہ جب کسی جانور کو پکڑتے ہیں تو وہ کمر سے پکڑتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ درندے کا کھایا ہوا حرام ہے اور شکاری آپ کے جانور کا پکڑا ہوا حلال ہے، بشرطے کہ آپ اس کو ذبح کر لیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتی وما اکل السبع الا ما زکیتم، اس لیے یہ بتانا اصل میں مقصود ہے کہ صرف جانور کا حلال ہونا اور حلال کی لسٹ کے اندر جو جانور ہیں ان میں سے ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ جانور حلال کون کون سے ہوتا ہے؟ ایک تو وہ جانور حلال ہوتا ہے کہ جو اللہ نے اس لسٹ میں دیا ہے جو حلال کی لسٹ ہے، اور دوسرا دوڑنے والا خون جس کا نکل جائے، شاہ رگ کٹ جائے اور اس طریقے پر حلال ہوا ہو، اور تیسرا نکالنے والا خون نکالنے والا مسلمان ہو، اور چوتھا وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، یہ بول کر اس اعلان کے ساتھ اس کو ذبح کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نکالنے والا ہے اس کے ساتھ بڑا ایک گہرا تعلق ہے۔ جو نکالنے والا ہے وہ تسلیم کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی ملکیت کو تسلیم کرتا ہوں، میرا بھی وہی مالک ہے جو اس جانور کا مالک ہے، میں انفرادی حیثیت سے ایک اللہ کا جاندار مخلوق ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اشرف المخلوقات مخلوق میں سے ہوں، میں کسی مخلوق میں سے بھی کسی کی جان نہیں لے سکتا اپنی ضرورت کے لیے، سوائے اس کے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، مجھے اس کے مالک نے اجازت دی ہے۔ اور اس حقیقت کے ساتھ جب آپ اس جانور کو ذبح کریں گے تو وہ جانور حلال ہوگا۔ یہ 4 اور 5 شرطیں پوری ہوں گی۔ وہ جانور حلال کی لسٹ میں ہونا چاہیے، وہ جانور اس کا خون ایسے نکلنا چاہیے ذبح کے وقت کے دوڑنے والا دمم مصفوحہ نکل جائے، اور پھر وہ جانور نکالنے والا، خون نکالنے والا خود اللہ کے حکم کے تابع یعنی مسلمان ہونا چاہیے، اور اللہ کے نام پر اللہ کی اجازت کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ نکالے کہ میرا بھی حقیقی مالک حقیقی وہی ہے جو اس کا مالک حقیقی ہے، اور اس کے نام پر میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، اس کی اجازت سے، اس نے یہ مجھے اجازت دی ہے، اللہ کے اس اذن کی وجہ سے ہم اس جانور کی جان لے رہے ہیں۔ یہ تمام شرائط پوری ہوں تب وہ گوشت آپ پر حلال ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اگرچہ اس درندے نے اس کو شاہ رگ سے پکڑا اور اس کا خون نکل گیا اور پھر وہ اسی حالت میں مر گیا تب بھی وہ حرام ہے، لیکن اگر آپ نے تیر چھوڑا اور اللہ کے نام پڑھ کر چھوڑا، اس جانور کو لگا اور شاہ رگ کے علاوہ کسی اور جگہ پر بھی لگا، بعد میں آپ جب پہنچے اس کے اندر روح نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے شاہ رگ کاٹ دی، یہ حلال ہے۔ اور جو آپ کے سکھائے ہوئے جانور نے آپ کو لا کر دیا، اس کے اندر وہ کمر سے پکڑتا ہے اور جب آپ کے پاس لاتا ہے آپ اس کو ذبح کر لیتے ہیں، یہ بھی حلال ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قوانین بیان کیے، اور جس طرح کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مائدہ کے اندر وہ قوانین بیان کیے ہیں کہ جو انفرادی حیثیت سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی اجتماعی اور معاشرتی حیثیت کے ہیں۔ تو وہ قوانین کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے،
अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमतें पूरी कर दी हैं, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए दीन को इस्लाम पसंद कर लिया है। इस्लाम बतौर दीन, इस्लाम बतौर मज़हब, इस बात को, ये तीन लफ्ज़ हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। इस्लाम दोनों में कामन है। इस्लाम वही है जो कुरान करीम की शक्ल के अंदर हमारे सामने मौजूद है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की शक्ल के अंदर हमारे सामने मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह अल्लाह के इस कानून की जो हमारे सामने मौजूद हैं, ये इस्लाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तालीमात को अमल करके हमारे सामने प्रैक्टिकल लाइफ, एक कुरान जो इस 30 पारों के अंदर बंद है, और एक कुरान वो जो 23 साल मक्का और मदीना की गलियों में चलकर जिसने दिखाया ये कुरान है, एक वो मुजस्सम कुरान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, और ये एक कुरान है ये जो 30 पारों के अंदर बंद है। ये दोनों का नाम मज़हब इस्लाम है। मज़हब इस्लाम उस वक़्त है जिस वक़्त हम इसको इनफरादी तौर पर फॉलो करते हैं, और जब इसी चीज़ को, इन्हीं कुरान और हदीस को हम पूरे मुल्क पर, पूरे मुआशरे पर लागू करके इम्प्लीमेंट कर देते हैं उसका, तो उसी को दीन कहते हैं। यानी इस्लाम बतौर मज़हब भी है जब हमारी इनफरादी ज़िंदगी में हो, और इस्लाम बतौर दीन भी है जब पूरे मुल्क पर, पूरे मुआशरे पर, हमारी असम्बली पर, हमारी अदालतों में, हमारे बाज़ारों में, हमारी मार्केटों में मुआशरती मुआशी तौर पर लागू हो, उस वक़्त उसको दीन कहते हैं। उसको कानून के तौर पर जब लेते हैं तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि मैंने वो जो इनफरादी तौर पर तुम्हारा मज़हब इस्लाम है उसको तुम्हारे मुल्क के लिए दीन बतौर कानून कबूल कर लिया है। मैं इस बात पर राज़ी हूँ, इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई दीन होगा तो मैं राज़ी नहीं हूँ। ये अल्लाह पाक ने यहाँ पर पैगाम दिया है। और इसके बाद आगे चलते हैं, वक्त बहुत ही कम है तो हम इंतहाई मुख्तसर तरीके से आगे बढ़ते हुए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए, हमें हिदायत दे। और जिस तरह मैंने पहले कहा है, आपको अगर ऑडियो फाइल्स चाहिए हों तो इंशाअल्लाह वो हम आपको मुहैया कर देते हैं। और इस वक्त जो हमारा वक्त है वो अगरचे ख़त्म होने के करीब है। एक आयत में पढ़ रहा हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनह। दीनी के मुतल्लिक़ अल्लाह फरमाते हैं कि अगर ये जो आपके मज़हब की तालीमात इस्लाम हैं, इनको अगर आप बतौर दीन नहीं लेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, इससे फिर जाएंगे कि दीन ये नहीं, दीन तो हमें खुद इंसान बनाएंगे, दीन तो हम खुद बैठ के असम्बलियों में बनाएंगे। अगर ऐसा होगा, मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनह, तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह से तुम्हें हटाकर ऐसी कौम को लाएगा कि जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाली होगी, अल्लाह उससे मोहब्बत करने वाला होगा। अल्लाह ताला कौम को बदल दिया करता है। युहिब्बुहुम व युहिब्बूनह अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम। वो कौम ऐसी होगी कि अल्लाह से मोहब्बत करेगी, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, कुफ़ार के मुकाबले के अंदर दलेर होगी, इज़्ज़त होगी, इज़्ज़त वाली होगी, उनके सामने सरनगू नहीं होगी। झुक गए नादां सजदे में जब वक्त क़याम आया, उनके सामने जब क़याम का वक्त होगा तो क़याम करेगी, रकू सजूद नहीं करेगी। उनकी हर बात पर लब्बैक कहकर पूरी आलमी दुनिया के अंदर उनका वर्ड ऑर्डर नहीं चलने देगी। अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, काफरों के सामने अकड़ कर अपनी इज़्ज़त को मनवा कर, इस्लाम की इज़्ज़त को मनवा कर खड़ी होगी। और अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन, मोमिनों के सामने अपने आप को पस्त रखेगी, आपस में नरम होंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम दिल होंगे और दूसरों के लिए
اور اللہ کے دشمنوں کے لیے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرنے والے ہوں گے، کوشش کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت گر کی ملامت کرنے سے وہ قدر نہیں خوف کریں گے، کسی قسم کا ان کو خوف نہیں ہوگا کسی ملامت گر کا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عرب پر یہ دور گزرا ہے، عرب سے اللہ پاک نے خلافت کو چھینا ہے، اور اندلس سے جب ان کو نکالا گیا، اور کس قوم نے نکالا؟ تاتاریوں نے نکالا۔ یہ جب تاتاریوں نے نکالا جو ایشیا سے مشرقی یورپ میں داخل ہوئے تھے، تو پہلے ان کو روندا، پھر انہی کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کر دیا، اور انہی کو پھر خلافت عثمانیہ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایاں فطرت تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یہ اللہ پاک نے کر کے دکھایا ہے جو یہاں پر بیان ہوا ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ان قریب پھر ایک ایسی قوم لے کے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو دین کا کام نہیں کرتے، جو دین کو دین سمجھ کر نافذ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ مجھے دین کی ضرورت ہے، دین کو میری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی باقی مخلوق بہت اچھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سامنے لے کے آ جاتا ہے۔ اگر میں دین پر نہیں چلتا اور دین کے لیے محنت نہیں کرتا تو اللہ مجھے بدلے گا، دین کو اب نہیں بدلے گا۔ دین تو وہ ہے جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین تو آ چکا۔ اب دین کو واپس لانے کے، جو دین کے ہٹائے گا راستے سے اور اپنے قوانین کو لائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ تورات کے احبار ہوں، احبار ان کے جو بزرگ ہوا کرتے تھے، یا انجیل کے رہبان ہوں، رہبانیت تھی اور ان کے رہبان ہوا کرتے تھے، یا اسلامی دنیا کے مشائخ ہوں، یعنی بڑے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں اور جن کے اپنے ذاتی مفادات ہوں، لیکن اللہ کے دین کے لیے محنت نہ کر رہے ہوں۔ شریعت اسلامی کے نفاذ کے بغیر کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت تبھی بنے گی جب شریعت اسلامی کی محنت ہمارے اندر آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔